أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جس کا ہم آج 28واں درس پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے الصیدلیہ صیدلیہ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور میڈیکل اسٹور تو سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے جہاں سے دوائیں پرچیز کی جاتی ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الصیدلیہ صحیح ہے صیدلیہ مینس میڈیکل اسٹور کہہ رہے ہیں ارشد مریض ارشد کیا ہے مریض ہے ارشد مریض ارشد بیمار ہے صحیح ہے والد ارشدہ یہاں دیکھیے ارشد چونکہ مولانا ممنوع من الصرف ہے کیوں ممنوع من الصرف ہے چونکہ ایک تو وزن فعل ہے اور اس میں علم کیا ہے اور اس میں علم ہے ٹھیک ہے اسی لیے والد ارشد ارشد یہاں مضاف الیہ ہے مجرور ہے لیکن مجرور کس سے ہے فتح سے واضح ہے فتح سے مجرور ہے کیوں مولانا کیونکہ ممنوع من الصرف ہے والد ارشدہ ارشد کے والد نے ارسل الخادمہ الی الصیدلیہ خادم کو بھیجا میڈیکل اسٹور ارسل الخادمہ خادم کو بھیجا الی الصیدلیہ میڈیکل اسٹور لیشتری الدواء تاکہ خریدے دوا یہ لام تعلیل ہے مولانا کیا ہے لام تعلیل لیشتری الدواء تاکہ خریدے دوا الذی وصفہ الطبیب لارشدہ جو لکھی تھی ڈاکٹر نے ارشد کے لیے الذی وصفہ جو لکھی تھی الطبیب ڈاکٹر نے لارشدہ ارشد کے لیے ذهب الخادم الى الصیدلیہ خادم گیا میڈیکل اسٹور تک ذهب الخادم خادم گیا الى الصیدلیہ میڈیکل اسٹور تک التي فی شارع الساعة العمومیہ ساعة جانتے ہیں مولانا ساعة کہتے ہیں گھڑی کو ساعت العمومیہ یعنی ایسے سمجھیے جو گھنٹہ گھر والی سڑک پر ہے فی شارع الساعة العمومیہ جو گھنٹہ گھر والی سڑک پر ہے التی تو جو چونکہ صیدلیہ مؤنث ہے نا اس لیے اس میں موصول التی مؤنث آیا اشارع اس سڑک پر ہے الساعۃ العمومیہ جو عام گھڑی ہے عام گھڑی کون سی ہوتی ہے مولانا گھنٹہ گھر والی ہے نا جو اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ سیدھے سیدھے آپ ترجمہ کر دیجئے جو گھنٹہ گھر والی سڑک پر ہے لیکن سمجھ لیجئے کیسے ترجمہ اصل ترجمہ کیا ہے اور اصطلاحی ترجمہ کیا ہوگا
قال للصیدلی، صیدلی سے کہا یعنی میڈیکل اسٹور والے سے کہا، ہات الدوائین اللذین کتبا فی هذه الوصفۃ، لائیے دو دوائیں جو لکھی ہیں اس پرچے میں، لائے وہ دوائیں جو لکھی ہیں اس پرچے میں، اخذ الصیدلی تلک الوصفہ، میڈیکل اسٹور والے نے لیا وہ، اخذ الصیدلی تلک الوصفہ، میڈیکل اسٹور والے نے لیا وہ پرچہ، وقرأہا اور اس کو پڑھا، ثم طلب من عاملہ، پھر اپنے کام کرنے والے سے مانگا، العلبتین اللتین وضعہما علی الرف، وہ دو ڈبے جو رکھے ہیں کہاں پر، الماری پر، وہ دو ڈبے، طلب من عاملہ، پھر اپنے کام کرنے والے سے کیا کیا، مانگا، العلبتین، علبتین یعنی مولانا دو ڈبے، اللتین صحیح ہے، جو وضعہما جن دونوں کو اس نے رکھا تھا، علی الرف الماری پر یا ریک پر، البتین یعنی مانگنا، البتین مانے ڈبے، ڈبے، دو ڈبے جو رکھے تھے الماری میں. وَأَخْرَجَ مِنَ الْعُلْبَتَيْنِ الدَّوَاءَ، وَأَخْرَجَ اور نکالا، من العلبتین ان دونوں ڈبوں سے، الدواء دوا کو، وَآتَاهُ الْخَادِمُ اور خادم کو دے دیا، رجع الخادم بالدواء، خادم پلٹا دوا کے ساتھ، خادم پلٹا دوا کے ساتھ، ورجع معه الاطفال الذين خرجوا، ورجع معه الاطفال اور اس کے ساتھ وہ بچے بھی پلٹ آئے، الذين خرجوا جو نکلے، الذين خرجوا جو نکلے تھے، والطفلات التي خرجنا اور وہ بچیاں جو نکلی تھی، معه اس کے ساتھ یعنی خادم کے ساتھ، سأل والد ارشدہ، ارشد کے والد نے سوال کیا، الاطفال بچوں سے، لیمتحنہم تاکہ انہیں جانچ سکے، چیک کر سکے، کیف الصیدلیۃ میڈیکل اسٹور کیسا تھا، اجاب طفل کبیر، بڑے بیٹے نے جواب دیا،
الصیدلیۃ التی رأیناہا کبیرۃ، کہ وہ میڈیکل اسٹور جسے ہم نے دیکھا وہ بڑا ہے. وَبِجَنبِهَا صَيْدَلِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ، اور اس کے برابر میں بہت زیادہ میڈیکل اسٹور ہے. لکھنؤ جائیں گے نا تو میڈیکل کالج کے باہر دیکھیے گا کتنے میڈیکل اسٹور ہیں. علیہا لافتۃ، لافتہ کہتے ہیں مولانا، اس کو بھی لافتہ کہیں گے، سمجھ لیجئے. جو اعلانات کے لیے بینر فلیکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بورڈ نہیں ہوتا، اس کو لافتہ بولا جائے. صحیح ہے. بینر لے کے جو چلتے ہیں اس کو بھی لافتہ کہیں گے. جو دکانوں پہ ہوتا ہے بورڈ اس کو بھی لافتہ کہیں گے. علیہا لافتۃ، اس پر ایک بورڈ تھا. وَفِيهَا زُجَاجَاتٌ وَعُلَبٌ، اور اس میں شیشے اور ڈبے تھے. زجاجات یعنی شیشے. وَمَعْمَلٌ وَمِيزَانٌ، وَمَعْمَلٌ، اور کام کرنے کی جگہ، میزان اور ترازو، وہاتف اور ٹیلی فون، ورفوف کثیرہ، اور بہت زیادہ ریک تھے. اس میں کیا بتایا گیا مولانا؟ اسم موصول واللام التعلیل. اس میں موصول اور لام تعلیل، جو میں نے ایک جگہ آپ کو نوٹس کرایا تھا. یہ جو الذی ہے یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اللتی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. بس فرق کیا ہے؟ الذی مذکر کے لیے، مفرد کے لیے تو الدواء کے بعد الذی آیا، اور اللتی مؤنث کے لیے تو الصیدلیہ کے بعد آیا. الدوائین اللذین، تو لذین تسنیہ ہے، دوائین کیا ہے؟ یہ بھی تسنیہ ہے. کرا ہے نا؟ یہ چونکہ یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے. یہاں پہ دیکھیے، ہاں، وَالطِّفْلَاتُ اللَّاتِي، وہ بچیاں جو نکلی. کیا ترجمہ ہوگا؟ ملا تمہیں؟ وَالطِّفْلَاتُ اللَّاتِي، تو لاتی بھی کیا ہے مولانا؟ اس میں موصول ہے. لِيَمْتَحِنَهُمْ میں لام کون سا ہے؟ یہ سأل وارد وارشد الاطفال لِيَمْتَحِنَهُمْ، تاکید کے لیے آگا نہیں، اس کو بولتے ہیں نا لام تعلیل. کیا بولتے ہیں؟ لکھ دے رہا ہوں. تعلیل یعنی جس سے علت پوچھی جائے. سمجھ؟ تعلیل تو یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے. اور جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے مولانا. اس لیے دیکھیے کیا ہے، لے یم تا ہے نا ہم.
لے یم تا نا کیا معنی ہوگا؟ تو لیمتحنا اگر ہم ہٹا دیں تو یمتحنو تھا کہ نہیں تھا؟ تو لام آپ نے حروف ناصبہ کون سے پڑھے؟ ان لن کئی اذن. تو یہاں یہ کہاں سے لام تعلیل آ گیا؟ تو کہا اس لام تعلیل کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. کیا پوشیدہ ہوتا ہے؟ ان پوشیدہ ہوتا ہے. یاد رہے گا؟ یہ بھی تو لیشتریا تاکہ خریدے. سأل والد ارشد، ارشد کے والد نے سوال کیا لیمتحنہم تاکہ ان کو جانچے، چیک کرے، تاکہ ان کا امتحان لے. تو تاکہ وجہ بتانے کے لیے اگر آپ کو لام تعلیل لام تعلیل بولیں گے اس کو. اور اس کے بعد بھی کیا رہے گا؟ ان پوشیدہ. یہ لام نہیں دے رہا ہے، بس لام تعلیل کے بعد ان کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ نصب دیتا ہے. یعنی آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے حتیٰ کے بعد ہوتا ہے مولانا، حتیٰ یمتصرا کہیں گے، حتیٰ یمتحنا، اس کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے. فائے سببیہ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب بات کی باتیں ہیں. یعنی ناصبہ تو اتنا نہیں ہے، ان لم کئی اذن، 4 ہی ناصبہ ہیں، لیکن ان سب کے بعد ان پوشیدہ ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ یہ لام تعلیل یعنی ان سے علت بتائے. ہاں جیسے آپ نے کہا نا لماذا تذهبین الی المطبخ، میں نے آپ سے سوال کیا لماذا تذهبین الی المطبخ، تم کیوں جا رہی ہو کچن کی طرف؟ آپ کیا کہیں گی؟ لأطبخ الطعام، تاکہ میں کھانا پکاؤں. تو لأطبخ جو لے لگا رہا ہے، یہ لے کیا ہے؟ لام تعلیل ہے. تو جب اس طرح کا کوئی ریزن بتانا ہوتا ہے تب اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے. لماذا تذهب الى المسجد لأعبد اللہ، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. صحیح ہے نا؟ ریزن بتانے کے لیے لام تعلیل. آیا سمجھ میں کہ اور مثالیں دے دوں آپ لوگوں کو؟ شہناز، جی معصومہ، گلشن، فرحت، لام تعلیل. ہاں، جس سے کسی چیز کی علت پتا چل رہی ہے، ریزن پتا چلے. صحیح ہے؟ تو اس وقت عربی میں کیا لائیں گے؟ مثال کے طور پر کہیے اشتریت القلم، صحیح ہے، میں نے قلم کو خریدا، لأکتب الدرس، تاکہ درس پڑھوں. تو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا لام تعلیل، اس کا بہت استعمال ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو لام تعلیل کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے. کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہر بات کا ریزن دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ بھائی کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو ریزن بتانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تعلیل لانا ہوگا. ہاں، مضارع کے ساتھ، لیکن ہاں ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ اس کے ساتھ آئے گا، مضارع کے ساتھ آئیں گے. اور مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہو جائے گا، منصوب. مثال کے طور پر آپ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لأفهم القرآن، لأفهم القرآن، تاکہ میں قرآن سمجھوں. ہے نا؟ سب بتا دیا بیٹا. تو یہ دیکھیے لام تعلیل کا استعمال کہاں کیا؟ لیشتریا. کیوں بھیجا؟ دیکھیے غور کریے پھر سے آپ. لام تعلیل، ارشد مریض، ارشد بیمار ہے.
वालिद अरशदा, अरशद के वालिद ने, अरसल अल खादिमा, खादिम को भेजा। अरसल रसूल के माने क्या होते हैं? भेजने के। अरसला इसलिए रसूल बोला जाता है, बोलाना उसको क्या किया जाता है? भेजा जाता है। सब मजदर वही है, रूट वर्ड वही है, आया समझ में? तो अरसल खादिम, खादिम को भेजा, इला सैदलियते, मेडिकल स्टोर। क्यों भेजा? लियश्तरी दवा, ताकि खरीदे वो दवा, अल्लज़ी वसफ़हू, कि जो लिखी थी डॉक्टर ने, अब तबीब डॉक्टर ने, ले अरशदा, अरशद के लिए। अब लाम ले अरशदा में लाम, लाम कौन सा है ये मौलाना? लाम हरफ वाला है, हाँ? जैसे लिल वलदे आता है ना, लिल्ला है, जो हरफ जर वाला लाम है ये वो लाम है। हाँ, तालील वाला वो समझ लेना। लियश्तरी दवा, ताकि दवा खरीदे, अल्लदी, वो दवा जो सफहु तबीब, डॉक्टर ने लिखी थी, ले अरशदा, अरशद के लिए। तो अल्लदी क्या है? इसमें मौसूल है, अल्लती भी इसमें मौसूल है, अल्लदैन भी इसमें मौसूल है, सही है। अल्लतैन भी मुअन्नस है। देखिए मुज़क्कर मुफरद के लिए अल्लती आता है, मुअन्नस मुफरद के लिए क्या आता है? अल्लती। तस्निया के लिए अल्लदैन आएगा मुज़क्कर में, मुअन्नस में उसके नीचे आएंगे तो मिल जाएगा उल्बतैन, लतैन। दिख रहा है आपको? सुम्मा तलब मिन आमिलिही, फिर अपने आमिल से मांगा, अपने काम करने वाले से मांगा, अल उल्बतैन, डब्बे, अल्लतैन वदाहुमा, जिसको उसने रखा था, अल रफ़े, रैक पर। यानी इस मौसूल का इस्तेमाल मालूम, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे रअयतु, रअयतुल वलदा, मैंने लड़के को देखा, अल्लज़ी खरजा मिनल मदरसते, क्या माने हो जाएगा? जो निकला मदरसे के लिए, मदरसे से। रअयतुल वलदल लज़ी खरजा मिनल मदरसते, तो उससे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मिलती है। या जैसे इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या इस्तेमाल होता है? हाँ, जैसे हु, दैट, ये सब होता है ना। आई मेट दैट मैन हु, सही है। मसलन आपका ये, आई मेट दैट मैन हु केम टू मीट मी, मैं मिला उस आदमी से जो आया मुझसे मिलने। जो हु का तर्जुमा होगा वो किससे होगा? जो से। तो हु यहाँ कौन नहीं होगा? आई मेट दैट मैन, मैं मिला उस आदमी से, हु केम टू मी, टू मीट मी, जो आया मुझसे मिलने के लिए। तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। तो जैसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वैसे ही क्या है इसमें? मौसूल है। ये मुफरद के लिए मुफरद, तस्निया के लिए तस्निया, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। उसी में आया मौलाना, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, सिरातल लज़ीना, लज़ीना क्या है? इसमें मौसूल है। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लज़ी मुफरद, अल्लज़ाने तस्निया, अल्लज़ीना जमा। मुअन्नस में अल्लती मुफरद, अल्लताने तस्निया, अल्लाती वल्लवाती जमा। खत्म। मन ममा, यही इसमें मौसूल है मौलाना। ये सारे इसमें मौसूल मैंने बता दिए आप, ठीक है। इंशाअल्लाह देखिएगा, गौर करिएगा। इसकी तमरीन को हम लोग कल देखेंगे ताकि मजीद इस दर्स को समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।